آپ ضلع صدر رہے ہیں، یعنی کہ ضلع صدر سے آپ کی ترقی مانیے کہ آپ نے کوششیں کی، ملازمین کے معاملات اجاگر کیے اور آپ پہ لوگوں نے پھر بھروسہ کیا، آپ کی تنظیم نے، تو آپ کو ریاستی صدر یعنی نہیں، آپ کو مرکز میں بھی اب باضابطہ طور پر نیشنل وائس پریزیڈنٹ آل انڈیا فورم میں بھی جگہ ملی ہے۔ یعنی کہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک کپواڑہ سے کوئی بندہ اٹھ کے اب مرکزی لیول تک پہنچ گیا ہے۔ یہ سفر آپ کے پاس کیسا رہا؟ یحییٰ صاحب، اگر میں آپ کو اس سفر کی بات کہوں تو یہ ایک طویل اور مشکلات کا سفر بھی رہا۔ میں ضلع صدر رہا، اس سے پہلے ضلع سیکٹری رہا، اور ضلع کے اندر پھر آئینی طور جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے آئین کے مطابق یہاں پر الیکشنز ہوئے، اور میں نے باضابطہ طور الیکشن لڑا، اور مسلسل 3 بار میں نے الیکشن لڑا اور 3 بار میں نے جیت درج کی۔ اپنے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں، اپنے اساتذہ کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا، بھروسہ جتلایا۔ اور میں آپ کو یحییٰ صاحب یہ کہوں کہ آپ بھی اس صحافت میں بہت دیر سے ہیں، آپ نے یہاں پہ مختلف چیزوں کی عکس بندی کی، صدا بندی کی، اور آپ کو بتاؤں آن کیمرہ کہ ٹریڈ یونین کو میں نے کبھی حائل نہیں ہونے دیا اپنی ڈیوٹی کے بارے میں نے کبھی اپنے کلاس سے جی نہیں چرایا ہوگا، میں نے کبھی ڈیوٹی سے لاپرواہی نہیں کی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بھروسہ تھا اساتذہ کے میرے اوپر، اور میرے طلباء کا میرے اوپر بھروسہ رہا۔ تو میں بالآخر یہ دور بھی آیا کہ جب یہاں پہ ایپروگیشن آف آرٹیکل ہوا تو آپ کو معلوم ہے یہاں کی بڑی بڑی تنظیمیں جو تھی، ٹریڈ یونینز تھی، انہوں نے اپنے دروازے بند کیے، چپ سادھ لی۔ مشکلات کا دور تھا، معاملات کا دور تھا، بات کرنی مشکل تھی۔ تو اس دور میں نے کہا کہ اگر آج اساتذہ اور دوسرے ملازمین کے معاملات کی کوئی سنوائی نہیں کرے گا تو یہ ایک بزدلی ہوگی۔ میں سامنے آیا اس چیز کو لے کر، تو مجھے یوٹی لیول پر چیئرمین منتخب کیا گیا۔ میرے لیے بھی ایک چیلنج تھا، کیونکہ کپواڑہ کا ایک آدمی، جموں و کشمیر، اتنے بہت بڑے 2 صوبے، 20 اضلاع، اور یہاں پہ ایک کام کرنا، اور اساتذہ کے گناگوں مشکلات، ان کے درپیش مشکلات، ان کے آئے روز معاملات، ان کے بارے میں بات کرنا اور ارباب اقتدار تک پہنچانا، بیوروکریسی تک پہنچانا مجھے بھی مشکل لگا۔ لیکن میرے ساتھیوں نے مجھے کافی سپورٹ دیا، مجھے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے کافی کوریج دے دی، اور میں اس میں کامیاب ہوا کہ میں یوٹی سطح پہ آیا۔ تو آپ کا اگلا جو پڑاؤ میرا تھا، میں یحییٰ صاحب آپ کو بتاؤں کہ ہمارے وردی پرنسپل سیکرٹری الوک کمار جی جو تھے ایجوکیشن کے، ایک بار ہم اس کو پاس میٹنگ کے لیے گئے تو مجھے بالکل یاد ہے، دروازے کے اندر ہی پہلا اس کا سوال تھا، کیا آپ کی ٹریڈ یونین رجسٹرڈ ہے؟ تو میرے پاس جواب نہیں تھا اس چیز کا، لیکن اتنا میں نے کہا کہ ٹریڈ یونین ایکٹ 1926 اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہمارا آئینی حق ہے اور بنیادی حقوق میں ہے، اس کا آرٹیکل 19 کلاس اے اور کلاس سی کا حوالہ دے کر میں نے اسے بتا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کے ہماری بات سننی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم جائیں کسی بھی بیوروکریٹ کے پاس، کسی بھی آفس میں جائیں، گورنر کے آفس میں جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن کم سے کم ہماری رجسٹریشن یا ایفیلیشن ہونی چاہیے۔ تو میں نے ایفیلیشن کی آل انڈیا سیکنڈری ٹیچرز فیڈریشن کے ساتھ، جو ملکی سطح پر ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور حیدرآباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، مجھے بھی معلوم نہیں تھا، وہاں مجھے نیشنل وائس پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا۔ تو وہاں پہ بھی کافی میری پذیرائی ہوئی، میرے کام کی پذیرائی ہوئی۔ لیکن یہ کہوں میں آپ کو اس کو سمانے کے ساتھ ساتھ کہ بڑا اچھا بھی سفر رہا، لیکن کٹھن بھی رہا، مشکلات کا بھی رہا۔ میں آپ کو کہوں اور اسامین کو کہوں، ایک دن ایسا بھی گزرا کہ ہماری میٹنگ تھی ایک بہت بڑے بیوروکریٹ کے ساتھ، 3 بجے کا ٹائم تھا، 6:30 بجے تک ہم سیکٹریٹ میں تھے، ہمارے لیے دروازہ نہیں کھلا، اور 6:30 بجے ہم وہاں سے لوٹ کے آئے۔ لیکن تب بھی ہمت نہیں ہاری، ہم نے کہا نہیں، جن اساتذہ اور جن ملازمین نے ہمارے اوپر یقین کیا ہے، ہمارے ساتھ اپنے جذبات اور احساسات جوڑ کے رکھے ہیں، ان کی ترجمانی میں تب بھی کروں، اب بھی کروں۔ اور یہی میرا ایک سفر تھا جو میں نے ضلع سیکٹری سے لے کر ملکی سطح کی ایک تنظیم کا نائب صدر تک کیا۔